بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکل ماسٹر۔ میری آج کی ویڈیو معاونین حجاج والے دوستوں کے لیے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل انشاءاللہ یعنی 26 جنوری کو تحریری ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، تو تحریری ٹیسٹ کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک اہم ٹاپک شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے ٹیسٹ کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ تقریباً 50% اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو تیاری تو بہت اچھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن ٹیسٹ جب اٹیمپٹ کرتے ہیں تو وہ کچھ غلط رول جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مارکس کم آ جاتے ہیں اور وہ میرٹ سے رہ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں کچھ مثبت اور منفی پہلو جو ہے تحریری ٹیسٹ کے حوالے سے وہ دیکھیں گے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس سے کچھ نہ کچھ نالج گین کریں گے، آپ بھی انشاءاللہ اس سے ضرور مستفید ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے میری یہ 3 ویڈیوز دیکھی ہیں، بلکہ میں نے تقریباً 10-12 ویڈیوز پریپریشن کے حوالے سے شیئر کی ہیں، خصوصاً یہ جو آپ سکرین میں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے 70% 80% جو ہے انہوں نے ضرور واچ کی ہوں گی۔ ایک بار اگر آپ نے واچ بھی کی ہے نا اس ویڈیو کو لازمی آپ ریپیٹ بھی کر لیں ٹیسٹ سے پہلے، ٹھیک ہے نا۔ 1 گھنٹے کی ویڈیو آپ ہینڈ فری لگا کر بھی جو ہے کہیں بائک پر جا رہے ہیں تو یہ آپ کو انشاءاللہ جیسے آپ سنیں گے، اگر ایک بار آپ نے سنی ہوگی نا تو یہ انشاءاللہ دوبارہ سننے سے، ریپیٹ ہونے سے یہ چیزیں نا آپ کا مکمل کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اس میں میں نے بہت زیادہ مواد جو ہے وہ شیئر کیا ہے، 1 گھنٹے کی یہ ویڈیو انشاءاللہ اس سے کافی زیادہ آپ کا جو پارٹ ہے سلیبس کا وہ کور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی بھی میں نے کافی زیادہ MCQs بنائے ہیں، آپ میرے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں، سب سے پہلے جو پلے لسٹ ہوگی وہ معاونین حجاج والی ہوگی، ٹھیک ہے، اس میں آپ ویڈیوز واچ کر لیں، دوبارہ بھی واچ کر لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو بغیر کوئی وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ التماس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جسٹ میری رائے ہے، میرا ایک مشورہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کوئی میں حتمی فیصلہ نہیں دے رہا کہ آپ اسی میرے بتائے ہوئے میتھڈ کے ذریعے جو ہے اپنی ٹیسٹ کی جو ہے ٹیسٹ اٹیمپٹ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک جسٹ ایک سجیشن ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ آپ نے اسی طرح ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرسٹ آف آل میں آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ پیپر ہمیشہ جو آپ حل کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ حل کرنے سے پہلے تو جو ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، اور جیسے ہی کویسچن پیپر آ جائے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے آسان سے مشکل کی طرف جانا ہے۔ مینز یہ ہے کہ جس حصے کی پریپریشن آپ نے کم کی ہے اور آپ کو سوال نہیں آتے اس پارٹ کے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے اس پارٹ کو بعد میں حل کرنا ہے۔ جس کی تیاری آپ نے کی ہوئی ہے اسے آپ نے پہلے سالو کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پر پریشر جو ہے وہ بلٹ نہیں ہوگا، آپ آسان جو ہے پہلے کر لیں گے، پہلے جو آپ نے تیاری کی ہوگی ان کو اٹیمپٹ کر لیں گے، بعد میں مشکل پر سوچ کر کے، غور و فکر کر کے وہ بھی سوال آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لیکن جسٹ جب آپ نے پیپر شروع کیا اور سب سے پہلے ہی جو پارٹ آیا وہ مشکل ہوا تو آپ نے اسی سے سٹارٹ لیا، تو آپ پر جو ہے جو آپ کو سوال نہیں آئیں گے تو آپ پر پریشر بلٹ ہوگا، اور جو سوالات آپ کو یاد بھی ہوں گے نا تو وہ بھی آپ بھول جائیں گے۔ تو اسی لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے پہلے آسان سے مشکل کی طرف جائیں، جس کی تیاری آپ نے کی ہوئی ہے، جس سبجیکٹ کو آپ نے کور کیا ہوا ہے اسے پہلے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ لینتھی سے پہلے ایزی پارٹ کلیئر کریں۔ اچھا، اب دیکھیں نا، آپ کا جو پیپر ہے اس میں سٹوری بھی ہے، ٹھیک ہے، سائیکالوجیکل کویسچن بھی ہیں، ایپٹیچیوڈ بھی ہیں، یہ تھوڑا لینتھی کویسچن ہوتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے MCQs جو ہیں وہ سالو کریں، ٹھیک ہے نا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ MCQs سالو کر لیں گے تو جب یہ لینتھی آئیں گے، جتنا بھی ٹائم بچ جائے گا نا تو آپ اس پہ سالو کر لیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے پہلے لینتھی پارٹ کو سالو کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، آپ اسے سوچ وچار کر کے تھوڑے بہت کویسچن ٹھیک تو کر لیں گے، لیکن ٹائم آپ نے بہت زیادہ ضائع کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس 20 منٹ رہ گئے ہوں گے یا 25 منٹ رہ گئے ہوں گے، اور پھر آپ نے 48 MCQs جو ہے مزید حل کرنا ہوگا۔ پھر اس جلدی میں
آپ سے وہ کویسچن بھی غلط ہو جائیں گے جو آپ کو آتے بھی ہوں گے. یا تو آپ ایسا بھی ہوتا ہے, مجھ سے بھی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کویسچن نمبر 24 کا جو ہے وہ بی آپشن ٹھیک تھا, تو میں نے 25 کا بی ٹھیک کر دیا. تو جلدی میں یہ چیزیں بھی ہو جاتی ہیں, اور جلدی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر غلطیاں بھی بہت ہو جاتی ہیں, ایسے سوال بھی غلط ہو جاتے ہیں جو ہم کو آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے لینتھی پارٹ سے پہلے جو ہے وہ ایزی پارٹ کو سولو کر لیں, تاکہ وہ سولو ہو تو ہمارا جو ہے مطلب جو ٹینشن ہے وہ ہمارے لیے بعد میں نہ بنے. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پیپر کا جو ٹائم کا دورانیہ ہے وہ 90 منٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اپنے ساتھ گھڑی بھی ساتھ لے کر جائیں, تاکہ آپ ٹائم کو بھی ساتھ ساتھ مینیج کرتے رہیں کہ میرے پاس کتنا ٹائم بچ گیا ہے, تاکہ اس حساب سے آپ اپنے پیپر کو اٹیمپٹ کریں, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے 32 جو ایم سی کیوز ہوں گے, مطلب 32 مارکس جو ہوں گے وہ ان پارٹس پر ہوں گے, سائیکالوجیکل, ایپٹیچیوڈ اور اسٹوری, یعنی کہ یہ چیزیں آئیں گی, ٹھیک ہے نا. یہ پارٹ جو ہے وہ آپ کا لینتھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے 48 مارکس جو ہوں گے وہ حج ریلیٹڈ ایم سی کیوز ہوں گے. کافی اسٹوڈنٹ نے اس کی بہترین تیاری کی ہوگی. میں آپ کو وہ سجیشن دے رہا ہوں کہ پہلے آپ ان کو جو ہے سولو کریں, اس کے بعد یہ پارٹ جو ہے اس پر جائیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ کو ٹینشن نہ ہو, آپ نے یہ سوال جو ہے وہ مکمل کیے ہوں, ٹھیک ہے نا. نیکسٹ جو بہترین باتیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ پیپر کو کیسے اٹیمپٹ کریں, ٹھیک ہے نا. سوالیہ پیپر ریڈ کریں اور نشان لگائیں, ٹھیک ہے. جو کویسچن پیپر آپ کو این ٹی ایس کی طرف سے دیا جائے گا مکمل ایک ساتھ اس کو ریڈ کریں, 1 سے لے کر 80 ایم سی کیوز تک, ٹھیک ہے نا. ایم سی کیوز تو نہیں ہوں گے, تھوڑے بہت مطلب سبجیکٹیو ٹائپ بھی ہوگا, تو آپ نے جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں ان کو دیکھیں سوالیہ پیپر پر, اور جو 100% آپ کو آتے ہوں ان کی آپشن کے ساتھ سوالیہ پیپر پر ہی چھوٹا سا نشان لگائیں. جتنے بھی ایم سی کیوز ہو ایک ساتھ دیکھیں. ایک مطلب یہ نہیں ہے, آپ نے یہ میتھڈ نہیں یوز کرنا ہے کہ آپ نے سوالیہ پیپر پر ایک سوال دیکھا, پھر جو اس کا آپشن ہو گیا درست, اس آپشن کو آپ نے ببل شیٹ کے اوپر ببل کر لیا. نہیں, اس سے جو ہے آپ کا دھیان سوالیہ پیپر پر, پھر ببل شیٹ پر, پھر سوالیہ پیپر پر, پھر ببل شیٹ پر, ٹائم بھی زیادہ ویسٹ ہوگا اور جو ہے ہمارا ذہن بھی ادھر ادھر ہوگا, ٹھیک ہے نا. آپ نے مکمل پیپر جو ہے وہ دیکھنا ہے, ریڈ کرنا ہے. جتنے بھی ایم سی کیوز ہوں ان کے درست آپشن کے ساتھ چھوٹا سا نشان لگانا ہے. جیسے یہ ایم سی کیوز مکمل ہو جائیں, جتنے بھی آپ نے کویسچن پیپر کے اوپر نشان لگا لیے ہوں, ان تمام لگائے گئے جو نشان ہیں ان کو ببل جو ہے, ان کی ببل جو ہے وہ ببل شیٹ پر فل کر لیں, ٹھیک ہے نا. اب آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جتنے بھی کویسچن مجھے آتے ہیں ان کو میں نے حل کر لیا ہے, اب کوئی ٹینشن نہیں رہے گی ان کے لیے, ٹھیک ہے نا. دوبارہ جو ہے پھر جب یہ کام آپ کا ہو جائے, وہ تمام سوال جو آپ کو 100% آتے ہیں ان کو آپ نے ببل شیٹ کر لیا, دوبارہ سوالیہ پیپر پر جائیں اور وہ سوال حل کریں, وہ سوال دیکھیں جو مثال کے طور پر آپ کو 50-50 لگ رہے تھے, ٹھیک ہے. پھر ان سوالوں کو حل کر لیں اور ان کی بھی ببل شیٹ کو جو ہے فل کر لیں, ٹھیک ہے نا. تو اب ایسے کویسچن رہ جائیں گے جو بالکل آپ کو ایم سی کیوز کی بات کر رہا ہوں, جو بالکل آپ کو نہیں آتے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے ان پر تکا لگانا ہوتا ہے. تو تکا بھی ایسے لگائیں کہ آپشن کو دیکھیں, آپ 4 آپشن ہیں نا, ان میں غور و فکر کریں کہ یہ ان میں سے 2 آپشن زیادہ بہتر والے کون سے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر ان 2 آپشن پر ان کا موازنہ کریں, پھر ان میں سے ایک سلیکٹ کریں. پھر اس طرح جو تکے بھی مارے جاتے ہیں نا تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کہانی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ٹاپک ملا ہے آپ کو, کہانی جو مثال جس پر آپ لکھنی ہے, کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں, بالکل خالی چھوڑ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جو بھی آپ کے ذہن کے مطابق اس سٹوری کا جو مطلب سٹوری بنتی ہے آپ کے ذہن میں, اسے لکھنے کی کوشش کریں. کچھ نہ لکھنا نہ لکھنے سے, کچھ لکھنا جو ہے وہ نہ لکھنے سے بہتر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے کچھ نہ کچھ سٹوری ضرور لکھیں, ٹھیک ہے نا. اس کا جو ہے اچھا امپیکٹ جائے گا جو کہ آپ کو مارکس دے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سبجیکٹیو ٹائپ ہوگا. تو لازماً جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں. تو یہ فرینڈز, امید کرتا ہوں کہ میری یہ چھوٹے سے سجیشن آپ کو پسند ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے آپ تمام دوستوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو اپنے مبارک گھر اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائے. اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ کا پیپر بھی سولو کروں گا. اگر کسی دوست کو بھی پیپر مل جائے تو میرے اس نمبر پر میرے ساتھ شیئر کرے گا 0312 094 9638. پھر میں انشاءاللہ سولو کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. والسلام, اللہ حافظ.